अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रायत के साथियों, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 33 पर हम पहुंच चुके हैं और ये भी एक इस्लामिक हुकूमत का एक आर्टिकल है और एक बड़ा अहम आर्टिकल है कि जिससे सोसाइटी में जो कत्ल है ना, उसकी उसका जो रेशो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। यानी इस्लामिक मुआशरे में फिर कोई भी सिटीजन किसी की जान नहीं लेता, क्योंकि उसको पता होता है इसकी सज़ा मुझे क्या भुगतनी है। और आप जिस भी मुआशरे को अगर ढील देंगे इसके कत्ल के कानून में, तो वहाँ कत्ल बड़े आम होंगे। हम देख सकते हैं कि आज दुनिया में कत्ल बड़ा आम है। क्यों है वो आम कत्ल? क्योंकि उन्हें पता है हम कत्ल कर देंगे और हम हमारा होगा भी कुछ नहीं। 1-2 साल जेल के अंदर रहेंगे, फिर बेल पर बाहर आ जाएँगे, फिर हम अपना मुकदमा लड़ते रहेंगे। या हद से हद मुझे 5 साल रख लेंगे। हम देखते हैं कि जो कातिल होते हैं वो 5-6 साल बाद वो निकल कर बाहर घूमते हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी वो गुज़ारने लगते हैं। तो ये हर सिस्टम में यही है। यानी जो सजाए मौत है, इसको आज का कल्चर मान रहा है कि ये नहीं देनी चाहिए। यानी इंसान को सजाए मौत नहीं देनी चाहिए, भले ही वो कितना भी उसने फसाद किया हो, किसी का रेप किया हो या किसी को कितना भी टॉर्चर किया हो या कुछ भी किया हो, उसको सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। ये आज की सोसाइटी में सोच बन चुकी है। लेकिन अल्लाह ताला जो हमें कानून बताता है, क्योंकि कत्ल एक इंसान को किसी को आपने कत्ल कर दिया तो ये एक बड़ा गुनाह है, यानी गुनाह कबीरा है। इससे आपने उसकी जो नस्ल है वो ख़त्म कर दी। उसके आ अ, उससे जो आगे जनरेशन जो चलती है, आपने पूरी जनरेशन को उड़ा दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में उसको बताया, एक इंसान का कत्ल ऐसा है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत को ही उसने कत्ल कर दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी जो सज़ा रखी है वो बड़ी सख्त रखी है कि कत्ल के बदले आप भी कत्ल होंगे दुनिया में, और आखिरत का मामला फिर अल्लाह ताला के पास है। आखिरत में अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो माफ़ ना करे। लेकिन दुनिया में उसकी ये सज़ा अल्लाह ताला ने रखी है। तो बड़ा अहम ये मैनिफेस्टो में अल्लाह ताला ने इस्लामिक जो रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मैनिफेस्टो में अल्लाह ताला ने ये आयत रखी है कि जब इस्लामिक रियासत कायम होगी तो सोसाइटी में बिल्कुल भी कत्ल नहीं होंगे। सोसाइटी में हर किसी जान का एहतराम किया जाएगा। उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, मगर हक के साथ। हाँ, जो कुछ मुजरिम होते हैं या जिन्होंने कोई गुनाह किया होता है, जिन पर कत्ल की सज़ा बनती है, तो उनको कत्ल किया जाएगा सिर्फ़। लेकिन किसी भी आम शहरी को वहाँ पर बिना बात के कत्ल नहीं किया जाएगा। जैसा कि अरब में था, बात-बात पे ही वो उनकी तलवारें निकल जाया करती थी। उनकी जो लड़ाइयाँ थी, जो जंगें थी, वो नस्ल वो ट्रांसफ़र होती थी कि उस कबीले से हमारी लड़ाई है। वो जहाँ भी दिखेंगे हम उन्हें मारेंगे। तो ऐसा सोसाइटी में ऐसी चीज़ नहीं चलती कि जिससे इंसान ये समझे कि मेरी जान यहाँ महफूज़ नहीं है। इस्लामिक रियासत में हर एक सिटीज़न वहाँ का अपनी जान को महफूज़ पाएगा। चाहे वो रात के 12 बजे या 2 बजे या कितने बजे भी अगर वो घूम रहा है, तो उसको ये वो यकीन होगा कि मुझे पूरी हुकूमत में कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। क्योंकि उसके पीछे हुकूमत है, वो निज़ाम है। तो ऐसा मुआशरा अल्लाह ताला कायम करना चाहता है, ऐसी हुकूमत अल्लाह ताला कायम करना चाहता है कि ऐसे लोग रहें और जो नेक हों, और वो ऐसी सोसाइटी कायम करके दिखाएँ अल्लाह ताला को, जो अल्लाह ताला की इबादत पूरी सोसाइटी करे मजमूई तौर पे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में ही बता दिया कि वो किसी भी जान को कत्ल नहीं करो जिसे अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। तो अल्लाह ताला की जो हराम करदा जानें हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले यही है कि जो कत्ल है उसमें अल्लाह ताला ने हुकूमत को भी रहनुमाई की है और साथ-साथ इंसान को भी हिदायत की है कि वो कत्ल ना करे। यानी इंसान को भी रोका है, क्योंकि जो अवाम है, जो सिटीज़न है, वो भी उस मुल्क में रहेंगे अगर सिटीज़न को भी मतलब मोटिवेट किया है अल्लाह ताला ने, और साथ-साथ हुकूमत को भी एक रूल के तौर पर अल्लाह ताला ने गाइड किया है। सिटीज़न को जैसे कि मैंने बताया कि जो मोटिवेट किया गया है, सूरह माइदा आयत नंबर उसकी 32, उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि एक इंसान को मारना ऐसा है कि जैसे कि उसने पूरी इंसानियत को ही उसने कत्ल कर दिया। किसी एक जान को मारना, इससे क्या मुराद है? यानी अगर आप किसी एक जान को कत्ल कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी नज़र में इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। इंसानों की जानों की फिर कोई वैल्यू नहीं है आपकी, मतलब आपकी निगाह में, आपके अंदर। तो ये ऐसा ही हुआ जैसे कि आपने पूरी इंसानियत को मार दिया।
पूरी इंसानियत को मार दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने ये कहा कि किसी भी एक जान को वो कत्ल करना ऐसा है कि जैसा कि पूरी इंसानियत को मार दिया गया हो। सूरह माइदा है, उसकी आयत नंबर 45 है, उसमें भी अल्लाह ताला ने जो बदला बताया, यानी जो किसास का जो लफ्ज़ी माना होता है, उसका जो लफ्ज़ी माना है वो है बदला लेना। और जो इसका इस्तिलाही माना है वो ये है कि जुर्म के बदले में, यानी जो भी काम किया है उसके बदले में से उसी के जैसा काम उसके साथ करना, इसको किसास कहते हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने यही कहा है कि वो तौरात में अल्लाह ताला ने ये हुक्म लिख दिया था यहूदियों के लिए कि जान के बदले जान है, आँख के बदले आँख है, नाक के बदले नाक है, और कान के बदले कान, और दाँत के बदले दाँत, और तमाम ज़ख्मों के लिए बराबर का बदला है। यानी जैसा अगर आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो इस्लामिक हुकूमत में वैसा ही आप सामने वाले के साथ करने का पूरा राइट रहेगा। अगर किसी ने जानबूझ के आपको कत्ल तो नहीं किया लेकिन आपको अंधा कर दिया, तो आपको राइट दिया जाएगा कि आप उसको अंधा करें। किसी ने आपको ज़ख्म दिया, जैसे कि झगड़े हो जाते हैं सोसाइटी में, दो दो ग्रुप अगर वो लड़ जाते हैं, या अ, दो जो इंसान है वो आपस में अगर वो लड़ जाते हैं, तो फिर इस्लामिक हुकूमत क्या करेगी, जिसने जिसको जितना जख्म दिया है बराबर में उतना ही जख्म देना पड़ेगा। ये है। देखिए, अगर ये रूल अगर इम्प्लीमेंट होंगे तो आपको लगता है कि जो हुकूमत में है, जो सोसाइटी में है, वो ज़रा भी फ़साद होगा? कोई किसी से झगड़ा करने की भी नहीं सोचेगा। उसको पता होगा कि अगर मैं इसका सर फोड़ रहा हूँ तो बदले में मेरा सर फोड़ा जाएगा बाद में। अगर मैं इसकी आँख मतलब फोड़ूँगा तो बदले में मेरी आँख भी मतलब फोड़ी जाएगी। तो वो दूसरे की आँख को अपनी आँख समझेगा, दूसरे के सर को अपना सर समझेगा। वो दूसरे के अगर वो लाठी मारेगा तो इस्लामिक हुकूमत को जब ये मामला अदालत में जाएगा तो उसके लाठी मारी जाएगी। तो आप बताएं, जब ये कानून इम्प्लीमेंट होंगे तो किसी की हिम्मत होगी, वो किसी की मजाल होगी वो सामने वाले को कुछ भी करे? कितनी बेहतरीन सोसाइटी कायम हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म लिखा है कि दांत के बदले दांत, यानी जैसा जख्म है उसके बदले वैसा ही जख्म है। फिर जो किसास का सदका कर दे तो उसके लिए कफ़ारा है, यानी सामने वाले के ऊपर भी अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है, यानी जो मजलूम है चाहे तो वो अगर माफ़ कर दे, कुछ खूब वहाँ अगर वो लेना चाहे तो वो ले सकता है। और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के मुताबिक फैसला न करें, वही तो ज़ालिम है। आयत नंबर 45 है, इससे पहले की आयत है 44, जो अल्लाह ताला के उतारे हुए कानून के मुताबिक फैसला न करे वही तो काफ़िर है। यहाँ पे कहा वही तो ज़ालिम है। आगे चलकर अल्लाह ताला ने वो कहा कि जो लोग अल्लाह ताला के उतारे हुए कानून के मुताबिक फैसला न करें वही तो फासिक है। तो ये देखें, ये अल्लाह ताला के उतारे हुए कानून है, आपको किसास का कानून इंप्लीमेंट करना है। अगर हम एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ किसास का कानून नहीं है, और उस सोसाइटी में हम एक पावर में अगर हम हैं और हम किसास का कानून वहाँ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम ही तो काफिर हैं। हमने काफिर किसको समझा है? असल काफिर तो हम हैं। क्या मुसलमानों के पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है? 56 या 57 मुस्लिम कंट्री तो है ना इनके पास, वहां तो अथॉरिटी है कानून बनाने की, वहां तो इनके पास राइट है। वहां फिर ये अल्लाह ताला के उतारे हुए कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने इन्हीं को तो काफिर कहा है। हम काफिर किसको समझे बैठे हैं? यही काफिर हैं जो अल्लाह ताला के उतारे हुए कानून के मुताबिक फैसला न करें। और इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा है, जो किसास का हुक्म के बारे में अल्लाह ताला ने बताया, यही बात अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 178 और 179 में अल्लाह ताला ने ये कही है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए वो कत्ल के मुकदमों में वो किसास का हुक्म लिख दिया गया है। यानी जो कत्ल के अगर मुकदमे आएंगे तो उसमें तुम्हारे लिए जो कानून दिया अल्लाह ताला ने वो किसास का दिया है। आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आजाद आदमी ही से बदला लिया जाएगा। गुलाम कातिल हो तो गुलाम से ही बदला लिया जाएगा। औरत ने ये जुर्म किया हो तो उस औरत से ही वो किसास लिया जाएगा। यानी इस्लामिक हुकूमत में ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी एक शख्स ने अगर कत्ल कर दिया तो उसकी जगह किसी दूसरे को कर दे। अगर बादशाह ने कत्ल किया है तो बादशाह ही वो कत्ल किया जाएगा। बनी इसराइल क्यों तबाह हुई थी? जो उनके पावर वाले लोग थे, जो उनके एलीट लोग थे, अगर वो कोई जुर्म करते थे तो उन पर सजा नहीं होती थी। सजा किसको देते थे? वो गरीब को। बहुत से लोग ऐसे होते थे कि उन्होंने कत्ल किया, वो बदले में अपने गुलाम का कत्ल उन्होंने करवा दिया।
تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ بنی اسرائیل اس لیے تباہ اور برباد ہوئے کیونکہ ان کے جو جو عہدے دار لوگ تھے، جن کے پاس پاور تھی، وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر کر لیا کرتے تھے. یعنی ہمارے اوپر یہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوں گے، یہ تو دوسرے لوگوں کے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکسیپشن نہیں رکھا، ڈائریکٹ یہ بات کہی اپنی بیٹی کی طرف منسوخ کر کے. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. یہاں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہاں چاہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو، اگر وہ بھی چوری کرے گا اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں ایک قانون پاس ہوا ہے پاکستان میں. وہ قانون یہ ہے، آصف منیر جو وہاں کا جنرل ہے، اس نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ میرا جو میں حکومت کا دور ہے وہ لائف ٹائم رہے گا. اس میں تو اسلام کوئی رہنمائی نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کو 5 سال رہنا 10 سال. اسلام کہتا ہے کہ جتنا آپ رہ سکتے ہیں، جتنا عوام آپ کو پسند کر رہی ہے آپ رہ سکتے ہیں، ایمانداری سے چلا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. جو دوسری تنقید ہے وہ یہ ہے، اس نے کہا کہ جو عہدے پہ رہیں گے، یعنی جو پرائم منسٹر رہیں گے، پریزیڈنٹ رہیں گے، آرمی چیف رہیں گے، یہ جب عہدے سے ہٹیں گے تو ان پر کوئی بھی وہ قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی. اگر انہوں نے کچھ کرائم کیا ہوگا اپنے دور میں تو یہ بل کہ وہاں پاس ہو گیا اسلامک کنٹری میں. اسلامک کنٹری نہیں ہے، وہ مسلم کنٹری ہے. یہ بل پاس ہوا ہے اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور اللہ تعالیٰ نے تمام وہ نبیوں کا ذکر کر کے وہ کہا، اس میں نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب نبیوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کی سیرک پکڑتے اور کاٹ دیتے. یعنی نبیوں کو بھی ایکسیپشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قانون میں، خود نبی کو بھی ایکسیپشن نہیں ہے. تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ یہ کیسے ایکسیپشن بن سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قصاص کا جو قانون بنایا ہے وہ یہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا، چاہے وہ قتل کوئی بھی کرے. غلام کرے گا تو غلام سے ہی کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، آزاد کرے گا تو آزاد ہی، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کرے گا تو اس سے ہی بدلہ لیا جائے گا. یہاں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتے. اور یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کے، جو اسے امپلیمنٹ نہ کرے وہی تو کافر ہیں. یہ ڈیفینیشن ہے کافر کی. جو اللہ تعالیٰ کی جو اتارے ہوئے قانون ہیں ان کے مطابق جو فیصلے نہ کرے، ان کو جو امپلیمنٹ نہ کرے وہی کافر ہے. ہماری بھول ہے کہ کافر کوئی اور ہے. شاید آپ کو پتہ نہیں، قرآن نے نون مسلم کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہا، ان کو غافل بھی کہا قرآن نے. یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ابھی. ہو سکتا ہے وہ کافر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا. یعنی جس کو آپ کوئی بات بتائیں اور وہ اس چیز کو جانتے پوچھتے انکار کرے تو بالکل وہ کافر ہے. لیکن جس کو آپ نے کوئی بات بتائی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ انکار کر رہے ہیں، تو بھائی کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ وہ آپ نے انہیں حق بتایا واضح طور پر، حق ان کے سامنے کھول کھول کر آپ نے پیش کیا، اس کے بعد وہ انکار کریں تو کافر بنیں گے. ابھی وہ غافل ہیں، وہ غفلت میں ہیں. ابھی اصل کافر ہم ہیں، حق کو چھپانے والے کافر ہم ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون یہاں لکھ دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں یہ آگے فرمایا، ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو بھلے طریقے سے اس کے مطابق اس کا خوب آئے، یعنی جان کے بدلے مال کا نپٹارا ہونا چاہیے. اور قاتل کے لیے ضروری ہے کہ بھلے طریقے سے خون کا مالی بدلہ چکا دے. یہ تمہارے رب کی طرف سے چھوٹ اور رحمت ہے، اس پر بھی جو جاتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، عقل اور سمجھ رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اور امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے بچو گے. پہلے ایک قانون بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں ایک چھوٹ بھی رکھ دی، خون بہا کی، جان کے بدلے مال کا نپٹارا بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا بہتر کیا ہے، اے ایمان والو، عقل اور سمجھ رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. تم ہر قتل کا بدلہ مال سے نہیں کرنے لگ جانا. اس سے کیا ہوگا؟ پھر قتل دوبارہ سوسائٹی میں بڑھنے لگیں گے. جو امیر ہوگا وہ کہے گا میں تو قتل کر دوں گا، میں تو خوبا دے دوں گا، میرے پاس تو بہت پیسہ ہے. وہ قصاص میں زندگی ہے، کیونکہ جس بندے نے ابھی ایک قتل کیا ہے، یعنی اس کی نظر میں انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، تو آپ نے جان کے بدلے مال کا نپٹارا کر لیا
اور وہ آنے والے ٹائم میں ضروری نہیں کہ وہ دین اسلام کی طرف آ جائے گا، وہ توبہ کر کے دین کا سربلند وہ سپاہی بن جائے گا، لیکن اس کی فطرت نہیں بدلی تو کیا ہوگا، وہ آگے جا کے اور قتل کرے گا۔ اس لیے تو کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قتل میں زندگی ہے، ابھی اس نے ایک قتل کیا ہے، ابھی اس کو مار دو، ابھی اس سے قتل کا بدلہ لے لو، چھوڑو گے وہ اور قتل کرے گا، تو انسانی جان مطلب اور زیادہ ضائع ہوگی۔ تو ایمان والو، عقل اور سمجھ رکھنے والو، اگر تم سوچتے ہو تو قصاص میں تمہارے لیے بہترین بھلائی ہے، اس میں زندگی ہے۔ تو اگر کوئی معاف کر رہا ہے تو وہ اس کے جو قاتل ہے اس کے مطابق وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کتنا مادہ کیسا ہے، وہ اس کے اوپر ہے پوری طرح، جو کہ مظلوم ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے پریوار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا ہے۔ اور انسان کو ایک یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی سمجھایا کہ یہاں پہ جان کا بدلہ جان ہے، اور آخرت کے حساب سے بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قتل پر ہمیشہ کی جہنم کا وعدہ قرآن میں لکھ دیا ہے۔ سورہ نیسا آپ اٹھائیں گے، آیت نمبر 93 اس کی دیکھیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے، جو کسی مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، دھوکے سے نہیں، ایکسیڈنٹلی نہیں، اس کے لیے تو کفارہ ہے۔ کوئی اگر دھوکے سے قتل ہو گیا یا ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی مر گیا تو اس کے لیے تو کفارہ ہے، یعنی خوب بہا ہی دے گا، وہ اس کا جان کا بدلہ وہ مال سے ہی دے گا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی جان مطلب کہ اس کی جان لی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو تو مالی مدد کرنی جائے گی۔ لیکن کسی نے جان بوجھ کر اگر کسی مسلمان کا قتل کیا ہے، کسی مومن کا قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کی سزا وہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے الفاظ بھی یوز کر دیے، نکلنے کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کب اس پر آئے۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں آخرت میں کتنی سخت سزا ہے ایک مومن کا قتل کرنا۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں اگر افیئر چل رہے ہیں تو وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کر دے رہی ہے۔ کیا یہ کیسز ہمارے ابھی حال فی الحال میں سننے کے لیے نہیں آئے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی یہ سزا ہے، اگر اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہمیشہ کی وہ جہنم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا ہے کہ مسلمان کا خون وہ کسی کے لیے بھی جائز ہی نہیں ہے سوائے 3 کنڈیشن کے۔ وہ 3 کنڈیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، صحیح بخاری میں حدیث ہے 68 وہ 78 نمبر پہ، جس میں پہلی کنڈیشن تو یہی ہے کہ جان کے بدلے جان، دوسری بتائی اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس نے جنا کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، تیسری ہے اسلام سے نکل جانے والا یعنی مرتد کی سزا۔ تو اس حدیث میں 3 کنڈیشن بتائی ہے۔ اور جو ذمہ ہوتا ہے، ذمہ وہ بولتے ہیں جس کا اسلامک حکومت جو ہے نا اپنے اوپر ذمہ لے لیتی ہے، یعنی اسلامک سوسائٹی میں جو مسلمان ہیں وہ تو اس سوسائٹی کے سٹیزن ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ ذمی ہیں، یعنی جو نان مسلم ہیں ان کو ذمی کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہدایت ہے کہ ان کا بھی قتل نہیں کرنا ہے آپ کو، یعنی نان مسلم بھی اسلامک حکومت میں ایگزسٹ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ حکومت کے ذمی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 6533 نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جس نے کسی ذمی کا ناحق قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں بھی اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے بیچ ہوگا وہ ناحق خون کا بدلہ ہوگا۔ سب سے پہلے آخرت میں جس چیز کا آپ سے سوال کیا جائے گا وہ کس کا ہوگا؟ ایک حدیث ہے نماز کا، ایک حدیث آ رہی ہے قتل کا، اب کیا کریں؟ یہ تو دونوں ہی مطلب پہلے نمبر پہ آ گئے، پہلے کیا ہوا؟ تو اس کی جو جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ دی جاتی ہے، عبادت میں سب سے پہلے نماز کا حساب پوچھا جائے گا بندے سے عبادت کے معاملے میں، اور معاملات میں سب سے پہلے اس سے قتل کا حساب لیا جائے گا، یعنی دونوں ہیں ہی پہلے نمبر پہ۔ جیسے پہلے ایمان لانے والے کون؟ حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت وہ خدیجہ، حضرت زید، چاروں ہیں نا پہلے، چاروں ہی پہلے ہیں۔ تو اس کی ایکسپلینیشن کیسے دی؟ بڑوں میں اور آزاد میں حضرت ابو بکر، بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ، اور غلام میں حضرت زید۔ تو ان کی ایکسپلینیشن ایسے دی، چاروں ہی پہلے ہیں،
ऐसे ही कत्ल का हिसाब भी सबसे पहले लिया जाएगा मामलात के बारे में। अच्छा, कत्ल से हम एक बात ये भी हमारे जहन से निकल जाती है कि हम सोचते हैं कि कत्ल में सिर्फ यही आया है कि हमने किसी जान का कत्ल किया है, हम इसको दूसरे एंगल से नहीं सोचते। सुसाइड भी तो कत्ल है, ये भी तो आपने किसी की जान का कत्ल किया, अपनी जान का। सुसाइड भी तो कत्ल है। यहाँ सिर्फ वो कत्ल से मुराद दूसरों का कत्ल नहीं है, बल्कि अपनी नफ्स का भी कत्ल यहाँ मुराद है। क्योंकि जिस जान को अल्लाह ताला ने एहतराम के काबिल बनाया है, उसको ठहराया है, तो उसको उसकी अपनी जान भी इसी एहतराम में दाखिल है, उसके अंदर भी जान है। इसलिए सुसाइड को भी गुनाह कबीरा में दाखिल किया गया है, और जो सुसाइड करने वाला है उस पर भी जहन्नुम की बशारत दी गई है, सुसाइड करने वाले पर, कि वो हमेशा जिस हाल में वो अगर मरेगा चाकू से, अगर वो खुद को मारेगा, तो वो पहले तो हिसाब किताब तक ही वो कयामत तक वेट करेगा, और वेटिंग पीरियड में ही अपने आप को इसी अजाब में वो मुब्तला रखेगा, और आगे जाके फिर उसका जहन्नुम का अल्लाह ताला ने उसके लिए कहा है। तो इंसान अपने आप को खुद अपनी जान का भी मालिक ना समझे, ये इंसान की बड़ी गलती है कि वो अपने आप को अपनी जान का मालिक समझ बैठता है, जिसकी वजह से वो दुनिया की मुसीबतों से घबरा कर, दुनिया के इम्तिहान से घबरा कर, वो खुद का ही, अपनी जान का ही कत्ल कर देता है। इसकी सजा भी तो बड़ी सख्त है। ये भी अल्लाह ताला ने हराम ठहराई है ना। अल्लाह ताला ने क्या कहा? किसी जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है। जो आपके अंदर जान है उसको भी अल्लाह ताला ने हराम किया है। वो जान आपकी नहीं है, वो जान आपके पास एक अमानत है, वो जान दी हुई अल्लाह ताला की है, उसको भी आपको वो कत्ल नहीं करना है। तो इंसान अपनी जान का मालिक खुद को समझ बैठता है, इसलिए वो खुद का ही वो कत्ल कर देता है, यानी सुसाइड कर लेता है, दुनिया की मुसीबतों से घबरा कर, दुनिया की टेंशनों से घबरा कर। दुनिया में दिल टूट जाने पे लोग सुसाइड कर लेते हैं, पेपर में फेल हो जाने पे सुसाइड कर लेते हैं। भाई क्या कर रहे हो? इतनी सस्ती जान है तुम्हारी? किसी लड़की ने धोखा दे दिया, सुसाइड कर लेते हैं, किसी लड़के ने धोखा दे दिया, सुसाइड कर लेते हैं। ये आप अपनी जान के मालिक कब से हो गए? ये जान अल्लाह ताला ने आपको दी है, एक वक्त के लिए दी है, आपको फ्री विल दिया है, और सिर्फ उतना ही फ्री विल दिया है जितना कि तुम्हारा उसमें इम्तिहान हो। बाकी कुछ तो हमें फ्री विल दिए ही नहीं है। हमारा दिल है, वो धड़कता रहता है, क्या हमारे पास फ्री विल है कि हम इसको रोक लें? तो बहुत से फ्री विल हैं अल्लाह ताला ने अपने पास रखे हैं, लेकिन हम अपनी जान को अपना समझ के उसको कत्ल कर देते हैं, और सुसाइड भी इसी में आता है, इसको भी अल्लाह ताला ने हराम किया है। और इम्तिहान गाह से भागना तो बड़ी गलत बात है। इंसान सुसाइड कर लेता है, यानी अल्लाह ताला ने उसको एग्जामिनेशन हॉल में बिठाया और वो वहां से भाग निकला, मुसीबतों से, परेशानियों से घबरा कर भाग निकला, तो ये तो उसके लिए गलत है। इसका मतलब वो उस एग्जाम में फेल हो गया। कोई अगर एग्जाम देने गया 12th का या डिग्री कॉलेज का या कहीं का भी, अगर वो एग्जाम दे रहा है, एग्जाम में बैठा, उसने अपनी कॉपी सॉल्व करनी स्टार्ट की, और उसने देखा यार क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट है, मुझसे हल नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और भाई वो क्लासरूम से कॉपी पेन रख के टीचर को भी गाली दे के वो चला, जी मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, तो क्या लगता है उसको पास किया जाएगा? उसको पास किया जाएगा? फेल होगा ना वो। तो सुसाइड करने वाले के लिए लोग पूछने आते हैं कि जन्नत में जागा नहीं जागा। भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? वो तो अल्लाह ताला के ऊपर है उसका मामला। अल्लाह ताला चाहे, अल्लाह ताला को इख्तियार है, अल्लाह ताला के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो कहेंगे जहन्नुम में जाएगा। फेल हुआ है यहाँ पर, फेल हुआ है, और फेल लोग जहन्नुम में है, बाकी अल्लाह ताला के ऊपर है। अल्लाह ताला के ऊपर है, अल्लाह ताला उसको माफ करे। तो सुसाइड वो करने से इंसान जो अपनी जान का ही कत्ल कर देता है, अब उससे बदला कैसे लेंगे, उससे किसास कैसे लेंगे? यानी उसने तो अपनी ही जान का कत्ल कर दिया, यानी वो तो गया, उससे तो बदला कौन लेगा? उसने तो खुद का ही कत्ल किया है। तो वो दुनिया की मुसीबतों से तो बच के निकल जाता है, यानी जो भी उसको आजमाइश होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी उस पर कर्ज होता है या कुछ भी होता है, उस उन मुसीबतों से तो बच के वो निकल जाता है, और आखिरत की मुसीबत में वो फंस जाता है। यानी एक मुसीबत से निकला और दूसरी मुसीबत में फंस गया। ये दुनिया की आसान मुसीबत थी, और आखिरत की बड़ी दर्दनाक मुसीबत में वो बंदा जाके फंस जाता है। तो ये हमें देखना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने
یہ حرام کر دیا ہے ہم پہ کسی جان کو وہ قتل کرنا. پھر اس کے بعد ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، اللہ بالحق کی، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ آپ وہ قتل کرتے ہیں. اور یہ جو آیت ہے یہ مکی دور میں 12ویں سال میں نازل ہوئی ہے، جبکہ مدینہ میں ابھی ایک ریاست قائم ہونے والی تھی اگلے سال. تو یہاں مینیفیسٹو میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو یہاں پر جو حق کے ساتھ ہے، یعنی جو رائٹ، مطلب اس کا جو جو قتل کرنا اس کا جائز ہے، حق کے ساتھ جو ہے، یہ پھر بعد میں اس کو وہ کھولا گیا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ سورہ بقرہ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے. تو 6 کنڈیشن ہے جس میں قتل جائز. 6 کنڈیشن، 6 کی 6 کنڈیشن میں قرآن اور سنت سے ہی یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی کنڈیشن ہے جو کہ آپ کے سامنے قصاص، یعنی خون کا بدلہ خون ہے، جان کا بدلہ جان ہے، یہ حق کے ساتھ ہے. دوسری کنڈیشن، جو سچے دین کی سربلندی کے آگے روڑے بن رہے ہیں، جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس دین کو سربلند ہونے نہیں دے رہے ہیں، ان سے جنگ کی جائے گی اور ان کی جان بھی آپ کے لیے حلال ہے. کیا جنگ بدر نہیں ہوئی؟ جنگ احد نہیں ہوئی؟ وہاں کافر نہیں آئے؟ نہ انہوں نے زنا کیا، نہ انہوں نے کسی کا قتل کیا تھا، تو ان کو کیوں مارا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سچے دین کی راہ میں روڑے بنے ہوئے تھے، اس دین کی سربلندی کے راستے میں وہ تھے، اس لیے ان کی جان بھی آپ کے لیے جائز ہے. تیسری جان ہے، اسلامک حکومت جب قائم ہو جائے تو اس میں جو فساد فی الارض کا مرتکب ہو، یعنی حکومت کو الٹنے کی کوشش کرے، اسلامک حکومت کو وہ الٹنے کی جو کوشش کرے گا، وہ فساد فی الارض میں آئے گا، وہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت کو الٹنا چاہتا ہے، اس کی سزا بھی موت ہے. یہ بھی اسلام میں ہے. یہ تیسرے نمبر کی سزا میں نے آپ کو بتائی. چوتھی ہے کہ شادی شدہ اگر مرد ہے یا عورت ہے اور وہ زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا بھی موت ہے. پانچویں سزا ہے دین اسلام سے پھر جانا، یعنی مرتد کی سزا بھی اسلام نے موت بتائی ہے. اور چھٹی، جس کو قتل کیا جائے گا حق کے ساتھ، وہ ہے گستاخ رسول کی سزا بھی اسلام میں موت ہے. گستاخ رسول کی سزا اسلام میں موت ہے. تو یہ 6 کنڈیشن ہے جس میں جان لینا ایک اسلامک حکومت کے لیے جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلوم کی حیثیت سے وہ قتل کیا گیا ہو، یعنی مظلوم کی حیثیت سے وہ قتل کیا گیا ہو، اس کے ولی کو ہم نے قصاص کی مانگ کا حق دیا ہے. یعنی آپ کے گھر میں کوئی وہ قتل ہوا ہے، یا کسی کے بھی گھر میں کوئی قتل ہوا ہے، تو اس قتل کا جو قصاص کا جو رائٹ ہے کہ قصاص کون لے گا، اس کے گھر کا ہی بندہ لے گا. یہ حق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، مظلوم کو دیا ہے. ہمارے یہاں کیا قانون ہے، جو دنیا کے زیادہ تر جو ملک ہے اس میں کیا قانون ہے کہ پریزیڈنٹ کو ایک خاص اس کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، ایک خاص اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ پارڈن کر دے، یعنی اس کو وہ مطلب معافی دے دے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو، دیش میں کتنے بھی قتل کیے ہوں، اگر پریزیڈنٹ اس کو معاف کر دیتا ہے تو وہ معاف. یہ سزا ہے، یہ ان کے قانون ہے. بھائی مظلوم کا جو مظلوم ہے اس سے پوچھا جائے گا، اسلام اس کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ بتائیے مال سے نپٹارا کرنا ہے یا جان کا بدلہ جان لینا ہے. وہ کہیں گے ہمیں جان لینی ہے تو جان ہی ان کی لی جائے گی، اس سے کم پہ چاہیں پھر وقت کا خلیفہ بھی آ جائے، وہ کہے گا کہ نہیں آپ مال کا نپٹارا کر لیں، نہیں آپ ان کی جان نہ لیں، اس کی نہیں سنی جائے گی. قاضی یہ فیصلہ جائے گا کہ مظلوم سے پوچھا جائے گا، کسی کے شوہر کا قتل ہوا ہے تو بیوی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا چاہیے، وہ قصاص چاہیے، ٹھیک ہے، اور انہی کے ہاتھوں سے وہ قصاص دلوایا جائے گا، لیجیے آپ ہی لیجیے قصاص، جیسے قتل کیا ہے ویسے ہی آپ قتل کیجیے. یہ ہے عدل اور انصاف، یہ ہے عدل اور انصاف جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ قصاص کی مانگ کا حق دیا ہے، کس کو دیا ہے؟ مظلوم کو دیا ہے. تو چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھو، یعنی وہ قتل میں حد سے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک انسان ہے، اگر اس نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو اس سے جب بدلہ لیا جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس کو مجرم کو تکلیف دے دے کے مارا جا رہا ہے، تڑپا تڑپا کے مارا جا رہا ہے. بھائی جیسے اس نے قتل کیا ہے سیم ایسے ہی آپ قتل کر دیں. یا اس کو مارنے کے بعد اس کی لاش پر انسان غصہ اتارتا ہے نا، اس کی باڈی پر، تو یہ نہیں کرنا. یعنی وہ قتل میں آپ کو حد سے آگے نہیں بڑھنا. قصاص کا رائٹ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے،
کہ آپ اس کو قتل کر دیں، لیکن قتل کرنے کے بعد آپ ایسا نہیں کہ اس کی باڈی کے ساتھ آپ غصے میں آپ اس پہ پھر کہ اس پہ غصہ اتار رہے ہیں، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یا اگر آپ نے جان کے بدلے مال کا نپٹارا کر لیا ہے اور مال لے لیا آپ نے، اور پھر آپ بعد میں آپ نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ بھی وہ قتل میں حد سے آگے بڑھ جانا ہے، یہ بھی قتل میں حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اتنا ہی لے لو جتنا تم پر جاتی کی گئی ہو، جتنی جاتی تم پر کی گئی ہو، صرف اتنا ہی بدلہ لینے کا تمہیں حق ہے۔ اور سورہ شورہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے جیسی تمہارے ساتھ کی ہے، اس میں آپ کو حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام مہینے کا بدلہ حرام مہینہ ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، تو جو تم پر ہاتھ اٹھائے تم بھی اسی طرح اس پر ہاتھ اٹھاؤ، البتہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدیں توڑنے سے بچتے ہیں۔ یعنی جتنا تمہارے ساتھ ہوا ہے تمہیں صرف اتنا ہی رائٹ دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت میں لاسٹ میں بتایا اس کی مدد کی جائے گی۔ کس کی مدد کی جائے گی؟ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ کون کرے گا؟ مظلوم کی مدد کون کرے گا اور کس معاملے میں مدد کی جائے گی؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے قصاص کا، اس میں قصاص لینے میں اس مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ ابھی تو اسلامک ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، یہ مکی دور میں 12ویں سال میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اسلامک ریاست تو مدینہ میں جا کے قائم ہوئی تھی، تو ابھی اس بات کو نہیں کھولا گیا ہے کہ اس کی مدد کون کرے گا، لیکن اس کی مدد بعد میں اس کو کھولا گیا ہے۔ اس کی مدد کون کرے گا؟ مظلوم کی قصاص لینے میں حکومت کرے گی۔ حکومت کو یہ رائٹ ہوگا کہ حکومت اس کو قصاص دلائے، مظلوم کو ہی بتا دیا آپ کو حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یعنی اسلامک حکومت میں کسی انڈیویجول شخص کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہوگا کہ بھائی میری فیملی سے کسی کو مار دیا اور وہ اٹھا اگلے دن اٹھا اور جا کے اس نے اس کو تیڑ جیسی گولی مار دی اور کہا کہ بھائی بدلہ ہو گیا، میں نے قصاص لے لیا۔ قصاص ایسے نہیں ہوتا، معاملہ عدالت میں جائے گا، حکومت آپ کو پورا رائٹ، جو آپ کا قصاص کا رائٹ ہے آپ اس کی جان لیں گے، بالکل لیں گے، لیکن معاملہ عدالت میں جانے کے بعد، گناہ ثابت ہونے کے بعد اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ مدد کرنا ایسا نہیں کہ اس کے پریوار کے لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں کہ چلو بھائی بدلہ لینے چلنا ہے قصاص کا، یا اس کے قبیلے کے لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں کہ قصاص کا بدلہ لینے کے لیے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مدد کی جائے گی، چلو ہم مدد کریں گے تمہاری، نہیں، یہ مدد کی جائے گی حکومت کے دوارا۔ اسلامک حکومت جب قائم ہوگی تو وہ حکومت ان کی مدد کرے گی قصاص لینے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون اتنا کھول کھول کر ہمیں بتا دیا ہے، اگر ہم ان قانون کو امپلیمنٹ کر لیں اپنے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، تو ہمارے ایک بہترین سوسائٹی قائم ہو جائے گی، جہاں کوئی قتل نہیں ہوگا، جہاں کوئی کرائم نہیں ہوگا، جہاں انسان کو پتا ہوگا کہ جتنا میں سامنے والے کے ساتھ کروں گا اتنا ہی مجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں کاشی پور میں، وہ بڑے سخت ہیں، یعنی وہ بزرگ ہو چکے ہیں لیکن آ، ہمارے ان سے تھوڑے تعلقات ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے مذاق مذاق میں کسی کو، جو تندور پہ روٹیاں بنتی ہیں ہوٹل میں نا، مذاق مذاق میں آگ کے انگارے سے اس کا ہاتھ جلا دیا۔ وہ جو مظلوم تھا وہ شکایت لے کے گھر پہنچا ان کے، کہ آپ کے بچے نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، ان کی پوری فیملی بھی ساتھ ساتھ۔ اب وہ تھے اسلام پسند، انہیں رولنگ پتا تھی، وہ انہیں وہیں لے کر گئے اور انگارہ اٹھایا، لیجئے جلا دیجئے میرے بچے کا ہاتھ، جلا دیے جلا دیجئے میرے بچے کا ہاتھ۔ انہیں لگا تھا کہ جیسے محلوں میں ہوتا ہے کہ لڑائیاں ہوں گی، ہم انہیں سنا کر آئیں گے، وہ ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے بچے نے ہاتھ جلایا ہے، آپ میرے بچے کا ہاتھ جلائیے، سب دیکھتے رہ گئے۔ تو اگر ایسے ہی اگر معاشرہ ہم قائم کریں گے، ایسے ہی اگر ہم سوسائٹی قائم کر دیں گے، تو وہاں کرائم نام کی کوئی چیز بچے گی نہیں، وہ قتل تو وہاں ہوگا ہی نہیں۔ آج کل قتل کرنا بڑا آسان ہو چکا ہے، ذرا سا اگر روڈ پہ تھوڑی کسی سے تو میں ہو گئی تو وہ اگر اس کے پاس گن ہے تو گولی مار دیتا ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں میں ہماری سوسائٹی میں گولیاں نکل جاتی ہیں، کہ لڑکی والے کے گھر بارات گئی اور بارات میں دولہے کو یا دولہا کے پھوپھا کو یا اس کے جیجا کو بوٹی کم مل گئی
اور اس نے پلیٹ ماری دے کے، اور وہاں جو لڑائی ہوئی ہے، اور وہاں پھر گولیاں بھی چل جاتی ہیں ذرا ذرا سی باتوں پر. بھکاریوں کی طرح کھانے گئے ہو، اس کے اوپر بھی آپ مطلب سامنے نخرے دکھا رہے ہو. آپ کو وہ کھانا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ آپ نے ہم بھوکوں کو کھانا کھلایا. آپ کو دعائیں دے کے آنی چاہیے. اتنے سارے آپ آدمی گئے ہو، 400 500، لیکن وہاں جا کر جھگڑے کرتے ہیں، ہمیں بوٹی نہیں ملی. بھائی ایک تھوڑا صبر کر لیں وہاں پر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون بتائے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتا دیا ہے سورہ مائدہ میں کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی کافر ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق کر رہے ہیں، یا طاغوت کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق کر رہے ہیں، یا دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں ان کے مطابق ہم اپنے معاملات کر رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہیں ہم ہی تو کافر نہیں ہیں. ہم خود کو تہجد گزار بنا رہے ہیں، 5 وقت کے نمازی بنا رہے ہیں، ہم روزے سارے رکھ رہے ہیں، ہم ایمانداری سے کاروبار کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم طاغوت کے قانون کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. طاغوت کی اگر ہم پیروی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو امپلیمنٹ ہم نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی امپلیمنٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو سب سے بڑے کافر ہم ہوئے، بھلے ہی ہم کتنی بھی نمازیں پڑھتے رہیں. اس بات کو بھی اپنے دماغوں میں ہمیں ذہن نشین وہ کر لینی چاہیے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو جو امپلیمنٹ نہ کرے، وہی کافر ہے. تو چاہے اس کا نام محمد وسیم ہو یا محمد اکبر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ ڈیفینیشن میں آتا ہے تو وہ کافر ہے، چاہے محمد بن سلمان ہو. اگر وہ اس ڈیفینیشن میں آ رہا ہے تو کافر ہے، چاہے وہ محمد بن سلمان ہی کیوں نہ ہو. وہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا تو وہ کافر ہے. پاور ہے اس کے پاس، اس کی عوام کافر نہیں ہوگی. عوام کافر تب ہوگی جب اس کو وہ برا نہیں سمجھے گی اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی. لیکن ابھی فی الحال وہ جو حکومت میں ہے وہ کافر ہے، چاہے آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. دنیا کے جو سب سے بڑے مفتی ہیں، ان مفتیوں سے بڑا جو مفتی ہے، سب سے بڑا مفتی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا یہ فتویٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فتویٰ آ گیا ہے، ہمیں کسی اور کے فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن کے پاس پاور ہے وہ اللہ کی شریعت نافذ نہیں کر رہا، وہ کافر ہے. دیٹس اٹ. یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دیے، ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.